خوش آمدید۔ آج ہم ماڈرنزم کی کافی دلچسپ اور کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں افراتفری سے بھری دنیا پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ صرف کوئی فنی تحریک یا ادبی انداز نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ ایک احساس جیسے پیروں تلے زمین نکل رہی ہو، ایک بے چینی اور ہر چیز پر نئے سرے سے غور کرنے کی خواہش۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ثقافتی، فکری، جس نے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں فن، ادب، سوچ، تقریباً ہر چیز کو ہی نئی شکل دے دی۔ اور اس کی لہریں آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان سے اہم نکات نکالیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ماڈرنزم تھا کیا، کیوں وجود میں آیا، اس نے اپنے اس ہنگامہ خیز دور کی عکاسی کیسے کی، اور آج ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا میراث ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ تاریخ کے ایک اہم موڑ کو سمجھنے کا ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے، کیونکہ ماڈرنزم کوئی ایک چیز تو تھی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک بہت گہرا، کئی پہلوؤں والا رد عمل تھا ان تبدیلیوں پر جو دنیا میں ہو رہی تھیں، مطلب ہر سطح پر، سائنسی، فلسفیانہ، سماجی، سیاسی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی جڑوں سے۔ 19ویں صدی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون سے فکری جھٹکے تھے جنہوں نے اس انقلابی روح کو جنم دیا۔ ہاں، ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے 19ویں صدی میں واپس جانا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک طرح کی بھٹی تھی جس میں ہماری آج کی جدید دنیا کے بہت سے عناصر ڈھلے۔ ایک بنیادی تبدیلی تو علم کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے انداز میں آئی، ہے نا؟ یہ بات دلچسپ لگی کہ سائنٹسٹ کا لفظ بھی 1833 میں آیا۔ ہاں، ولیم ویول نے یہ لفظ بنایا تھا، اس سے پہلے تو نیچرل فلاسفر ہوتے تھے۔ یہ صرف نام کی بات نہیں تھی، میرا مطلب ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں علم کی پروفیشنلائزیشن، یعنی پیشہ ورانہ مہارت اور اسپیشلائزیشن کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا۔ یعنی وسیع فلسفیانہ سوالات سے ہٹ کر زیادہ تجرباتی، زیادہ ٹارگیٹڈ ریسرچ کی طرف رجحان بڑھا۔ اور اسی دور میں پھر وہ بڑے بڑے سائنسی نظریات بھی آئے جنہوں نے پرانے عالمی نظریات کو چیلنج کیا۔ بالکل، جیسے چارلز ڈارون، ان کا نظریہ ارتقاء، قدرتی انتخاب سے 1859 میں اوریجن آف سپیشیز، اس نے تو صرف بائیولوجی میں ہی بدلی نہیں، اس نے تو انسانیت کے اپنے مقام کے بارے میں جو تصور تھا اسے ہلا کر رکھ دیا۔ صحیح، دنیا کو ایک مسلسل بدلتی ہوئی چیز کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ پھر لوئی پیسچر کا جراثیم کا نظریہ، یعنی نظر نہ آنے والی چیزوں کا خطرہ۔ یہ بھی ایک بڑا خیال تھا۔ پھر مینڈلیف کی پیریوڈک ٹیبل، حقیقت کی ایک پوشیدہ ساخت کی طرف اشارہ۔ فزکس میں فیراڈے اور میکسویل کا کام، الیکٹرو میگنیٹزم، یہ سب پوشیدہ قوتوں کی بات کر رہے تھے۔ ریاضی میں بھی تو تبدیلیاں آئیں۔ ہاں، غیر یوکلیڈین جیومیٹری۔ نان یوکلیڈین جیومیٹری، کمپلیکس نمبرز۔ انہوں نے خلا کے بارے میں جو پرانے طے شدہ نظریات تھے ان کو توڑ دیا۔ تو سائنس کی اس تیز رفتار ترقی نے لوگوں کے دنیا کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ سچائی کوئی فکسڈ چیز نہیں رہی، بلکہ شکلوں کو توڑنا پڑے گا۔ اس شک اور سوال کرنے کی جڑیں آپ نے ذکر کیا پہلے سے موجود تھیں، جیسے ڈیوڈ ہیوم۔ ہاں، 18ویں صدی کے فلسفی ڈیوڈ ہیوم تک جاتی ہیں۔ ہیوم نے ہمارے وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے ادراک پر سوال اٹھایا تھا۔ اور اس نے خود یعنی سیلف کے ایک طے شدہ، ایک ٹھوس چیز ہونے کے تصور پر بھی سوال اٹھایا، اسے زیادہ سیال، زیادہ بکھرا ہوا قرار دیا۔ تو یہ گہرا فلسفیانہ شک اور یہ احساس کہ بنیادی سچائیاں بکھر رہی ہیں، یہ ماڈرنسٹس کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ییٹس کی لائن یاد آتی ہے، "Things fall apart, the center cannot hold." بالکل، یہ احساس بہت مرکزی تھا، اور 19ویں صدی سماجی اور سیاسی طور پر بھی شدید ہلچل کا دور تھی۔ جی۔ نو آبادیاتی توسیع ہو رہی تھی، جیسے سنگاپور کا قیام 1819 میں۔ نئے فکری مراکز بن رہے تھے، جیسے یونیورسٹی آف برلن، جہاں ہیگل، مارکس، بسمارک جیسے لوگ تھے۔ آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں۔ ہاں، جنوبی امریکہ میں گرین کولمبیا، برازیل کی آزادی، اور پھر قدرتی آفات بھی تھیں، جیسے 1815 میں ٹمبورا آتش فشاں کا پھٹنا، جس کی وجہ سے سال بغیر موسم گرما آیا۔ یہ سب چیزیں انسانی کمزوری اور افراتفری کا احساس بڑھا رہی تھیں۔ اور مذہب،
اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں؟ مذہب بھی بدل رہا تھا، نئی تحریکیں ابھر رہی تھیں، مورمونز، بابت، کرسچن سائنس، اچھا۔ اور پرانے مذاہب میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اسلام میں سلفیت کا فروغ، جاپان میں ریاستی شنتو، کیتھولکزم میں پوپ کی عدم غلطیہ، پیپل انفیلیبلٹی کا نظریہ، سماجی مسائل پر پوپ لیو 13 کا ریرم نوواروم۔ تو ہر طرف روایتی سماجی ڈھانچے اور عقائد ہل رہے تھے۔ بالکل، ایک روحانی اور اخلاقی غیر یقینی کی فضا تھی۔ پرانے جوابات کافی نہیں لگ رہے تھے۔ صنعت کاری اور شہروں کے پھیلاؤ کا بھی تو بڑا کردار تھا۔ بہت بڑا کردار۔ ایک تو نئے سامعین پیدا ہوئے، بڑھتا ہوا متوسط طبقہ۔ وہ ایسا فن چاہتے تھے جو زیادہ مہذب ہو، ان کی زندگیوں کی عکاسی کرے۔ تو موضوعات بھی بدلے ہوں گے۔ ہاں، فیکٹری مزدور، شہری ہجوم، بدلتے ہوئے خاندان، یہ سب فن کے موضوعات بنے۔ نئی اصناف آئیں، جیسے میلو ڈراما، میوزیکلز، اور ٹیکنالوجی نے بھی اثر ڈالا۔ جیسے الیکٹرک لائٹنگ تھیٹر میں؟ ہاں، الیکٹرک لائٹنگ، سٹیج کی نئی ٹیکنالوجی، گھومنے والے سٹیج، ہائیڈرولک لفٹ، اور پبلک ٹرانسپورٹ نے بھی فن کو بنانے اور تجربہ کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ پس منظر جس میں ماڈرنزم نے جنم لیا۔ اب آتے ہیں خود ماڈرنزم کی تعریف پر۔ وہ نعرہ تھا، اسے نیا بناؤ، میک اٹ نیو۔ اس کا کیا مطلب تھا اصل میں؟ ادبی ماڈرنزم، جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ابھرا، اس کی پہچان روایتی طریقوں سے ایک شعوری علیحدگی ہے، سیلف کانشیس سیپریشن۔ یعنی یہ صرف ایک بتدریج تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ جان بوجھ کر پرانی طرزوں کا رد تھا، جیسے وکٹورین حقیقت پسندی یا رومانوی شاعری۔ مقصد تھا وقت کی جو نئی حساسیت تھی، جو نیا تجربہ تھا، اس کا اظہار کرنا۔ کیونکہ پرانی شکلیں ناکافی محسوس ہوتی تھیں اس نئے، بکھرے ہوئے، شاید مغلوب کن تجربے کو بیان کرنے کے لیے۔ بالکل، نعرہ تھا اسے نیا بناؤ۔ لیکن نیا بنانا کیا ہمیشہ بالکل نئی چیز ایجاد کرنا تھا؟ آپ نے پہلے اشارہ دیا کہ شاید نہیں۔ ہاں، ہمیشہ نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اکثر کسی پرانی شکل کی طرف واپسی یا جو موجودہ چیزیں تھیں ان کی ایک تخلیقی ترتیب نو، کریٹو ری ارینجمنٹ بھی تھی۔ اچھا۔ جیسے گریگوری بیٹسن نے کہا تھا، جدت ایک ایسا فرق ہے جو فرق پیدا کرتا ہے، a difference that makes a difference۔ یعنی وہ تاثر یا فعل کو بدل دیتا ہے، چاہے اس کے حصے جانے پہچانے ہی کیوں نہ ہو۔ ٹی ایس ایلیٹ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا تاریخ کے بارے میں۔ ہاں، ایلیٹ نے تاریخ کو لازوال لمحات کا نمونہ کہا تھا، پیٹرن آف ٹائم لیس مومنٹس۔ تو ماڈرنسٹ اکثر یہی کر رہے تھے، پرانی دنیا کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر کچھ بالکل مختلف بنا رہے تھے۔ اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی بات کریں تو پہلی جنگ عظیم، اس کا اثر تو بہت ہی بڑا رہا ہوگا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا محرک تھا۔ جنگ کی بربریت، صنعتی پیمانے پر موت، وہ افراتفری، اس نے ترقی، تہذیب، انسانی فطرت کے بارے میں جو پرانے مفروضے تھے ان سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو فن کو بھی اسی ٹوٹی پھوٹی ناقابل شناخت دنیا کی عکاسی کرنی تھی، کچا، بکھرا ہوا۔ ہاں، اکثر مایوسی پر مبنی۔ وہ جو لکھیری بیانیے ہوتے تھے، سیدھی سادی کہانیاں یا خوبصورت جمالیات، وہ خندق حملوں اور خندقوں کی حقیقت کے بعد بڑی نامناسب لگتی تھیں۔ دوسرے واقعات کا بھی اثر رہا، جیسے روسی انقلاب۔ ہاں، 1917 کا روسی انقلاب، اس نے نئی فنی شکلیں پیدا کیں، جیسے ایجٹ پروپ تھیٹر یعنی پروپیگنڈا تھیٹر اور کنسٹرکٹیوزم۔ اور فنکاروں کی ہجرت بھی ہوئی۔ بالکل، جس سے مغربی یورپ اور امریکہ میں نئے فنی مراکز بنے۔ پھر امریکہ میں پروہیبیشن اور عظیم کساد بازاری، ان سب نے مایوسی اور نقصان کے احساس کو مزید گہرا کیا۔ تو یہ تو ہوئی بیرونی دنیا۔ ماڈرنزم اندرونی دنیا کی طرف بھی تو دیکھ رہا تھا۔ فرائڈ کے نظریات کا کیا کردار تھا اس میں؟ فرائڈ کا کردار بہت اہم تھا۔ ان کے لاشعور، انکانشس، دبی ہوئی خواہشات، اد، ایگو، سپر ایگو کے نظریات نے نفسیاتی حقیقت پسندی کو بہت فروغ دیا۔ سائیکولوجیکل ریالزم۔ اور اسی سے وہ تکنیک نکلی، شعور کی رو، اسٹریم آف کانشسنس۔ جی بالکل، یہ ایک بڑی انقلابی تکنیک تھی، یعنی کرداروں کی اندرونی زندگیوں تک براہ راست رسائی دینا، ان کے غیر فلٹر شدہ خیالات، احساسات، یادیں، جس طرح وہ ذہن میں آتی ہیں، بے ترتیب انداز میں۔ فلسفے میں بھی تو تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وجودیت کا ذکر ملتا ہے۔
ایگزسٹینشلزم. ہاں، وجودیت، جو انسانی وجود کی بظاہر بے معنویت اور معنی کی تلاش پر زور دیتی تھی. اس کا اثر کس قسم کے فن پر ہوا؟ اس نے براہ راست تھیٹر آف دی ایبزرڈ یعنی مضحکہ خیز تھیٹر کو متاثر کیا. بیکٹ، آئینیسکو جیسے ڈرامہ نگار. ان کے ڈرامے اکثر بے معنی، منطق سے عاری حالات دکھاتے تھے تاکہ زندگی کی الجھنوں کو اجاگر کیا جا سکے. اور مارکسزم، اس کا کیا اثر تھا؟ مارکسزم نے تنقید کا رخ فرد کی نفسیات سے ہٹا کر وسیع تر سماجی ڈھانچوں پر مرکوز کیا. سرمایہ داری پر تنقید اس کا اہم حصہ تھا. بریخٹ کا ایپک تھیٹر اسی سے متاثر تھا؟ ہاں، برٹولٹ بریکٹ کا ایپک تھیٹر. وہ چاہتے تھے کہ تماشائی جذباتی طور پر کہانی میں بہہ نہ جائیں بلکہ تنقیدی طور پہ سوچیں. اس لیے انہوں نے علیحدگی کے اثرات یعنی ایلینیشن ایفیکٹس استعمال کیے. یعنی تماشائی کو یاد دلاتے رہنا کہ وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، حقیقت نہیں. بالکل، تاکہ وہ سماجی اور سیاسی پیغام پر غور کر سکے. تو آئیے ان ادبی اختراعات میں سے ایک پر تھوڑی زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. شعور کی رو، جیمز جوائس کی یولیسس کا آپ نے ذکر کیا. ہاں، یولیسس جو 1922 میں آئی. یہ ڈبلن میں صرف ایک دن 16 جون 1904 کی کہانی ہے، لیکن یہ لیوپولڈ بلوم، سٹیون ڈیڈلس اور مولی بلوم کے ذہنوں کے ذریعے بیان کی گئی ہے. یعنی ان کے خیالات، یادیں، احساسات کا بہا. بالکل، انسانی سوچ کی جو پیچیدہ غیر لینئر نوعیت ہے، آدھے ادھورے خیالات، یادوں کا اچانک آ جانا، اس سب کو پکڑنے کی ایک شاندار کوشش ہے. اور جوائس نے اسے ہومر کی اوڈیسی کے متوازی بھی بنایا، جسے ٹی ایس ایلیٹ نے اساطیری طریقہ کہا تھا. یعنی ایک قدیم اسطورہ کا ڈھانچہ استعمال کر کے جدید دور کی بے مقصدیت اور انارکی کو قابو کرنا، ترتیب دینا اور اسے اہمیت دینا. صحیح. اور ورجینیا وولف نے بھی اسی ٹیکنیک کا استعمال کیا مسز ڈیلیوے میں، جو اتفاق سے 1922 میں ہی شائع ہوئی. اچھا، اسی سال؟ ہاں، لیکن وولف کا انداز اپنا تھا. یہ لندن میں ایک دن کی کہانی ہے جو کلیرسا ڈیلیوے اور دوسرے کرداروں کے خیالات اور یادوں کے ذریعے بیان ہوتی ہے. اسے شاعرانہ خود شناسی یعنی پویٹک انٹروسپیکشن کہا گیا ہے. اور اس میں شناخت، یادداشت، وقت جیسے موضوعات ہیں. جی، اور عوامی چہرہ اور نجی ذات کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ بھی. مسز ڈیلیوے کو ایک اہم نسائی متن، ایک فیمنسٹ ٹیکسٹ بھی سمجھا جاتا ہے. ہاں، بالکل. وولف نے وکٹورین معاشرے میں خواتین کے مسائل، ان کی مخصوص الجھنیں، ان پر عائد سماجی توقعات اور حدود کو بڑی گہرائی سے دکھایا ہے. کلیرسا کا کردار جو اپنی نسوانیت کو ایک طرح سے پرفارم کرتی ہے. بالکل، وہ صرف اپنے کمرے کی پرائیویسی میں اپنی حقیقی ذات کو ظاہر کر پاتی ہے. بگ بین کی گھنٹیاں اسے جیسے وارننگ دیتی ہیں کہ وہ وکٹورین گھریلو پن کی حدود سے باہر نہ نکلے. اور وہ شادی کو بھی خواتین کے لیے خطرہ سمجھتی ہے. ہاں، لیکن وولف صرف پابندیاں نہیں دکھا رہی، وہ خواتین کو آزاد ہوتے ہوئے بھی دکھاتی ہیں، جیسے الزبیتھ ڈیلاوے کا کردار. وہ ایک طرح سے خواتین کو زیادہ گرونور ہونے، گھر سے باہر نکل کر اپنی انفرادیت اور ذہانت پر زور دینے کی ترغیب دے رہی تھیں. تو ماڈرنسٹ کاموں نے جنسیت، صنفی کردار اور حقوق نسوان جیسے موضوعات کو بھی کھل کر ایڈریس کیا. یقیناً، محبت کی کہانیاں اکثر زیادہ تاریک، زیادہ پیچیدہ ہو گئیں. ڈی ایچ لارنس کی لیڈی چیٹرلیز لور نے تو جنسی اخلاقیات اور شادی کے رواج کو براہ راست چیلنج کیا. اور مرد کرداروں کے ذریعے بھی پدر شاہی کے نقصانات دکھائے گئے، جیسے مسز ڈیلوے میں سیپٹیمس اسمتھ. ہاں، سیپٹیمس اسمتھ کا کردار جو جنگ کے صدمے سے دوچار ہے، وہ بھی پدر شاہی نظام کے دباؤ اور نقصانات کی ایک مثال ہے. اور ایک اور بات، ماڈرنزم نے اصناف یعنی ژانراز کی لکیریں بھی دھندلا دیں. نثر شاعرانہ ہو گئی، شاعری نثر جیسی. بالکل. ٹی ایس ایلیٹ کی دی ویسٹ لینڈ اس کی بہترین مثال ہے. شاعری ہوتے ہوئے بھی اس میں نثر کے ٹکڑے، مختلف آوازیں، یہاں تک کہ روزمرہ کی زبان بھی شامل ہے. ایلیٹ نے بکھرے ہوئے بیانیے کے لیے روایتی شاعرانہ خوبصورتی کو قربان کیا. مقصد مغربی ثقافت کے زوال اور بکھراؤ کو دکھانا تھا. ہاں، اور ساتھ ہی کسی متحد کرنے والے اصول کی تلاش بھی. یہ نظم قاری سے ایک نئے، زیادہ فعال انداز میں پڑھنے کا مطالبہ کرتی ہے. آپ کو خود ان ٹکڑوں کو جوڑنا پڑتا ہے. یہ تحریک صرف انگریزی اور امریکی تو نہیں تھی، یہ عالمی تھی. ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ ایک عالمی رجحان تھا. یورپ میں اسپین کے فیڈریکو گارسیا لورکا،
روس کی اینا اخماتووا جیسی شاعرات ڈرامے میں بھی بڑے نام تھے۔ جی، امریکہ میں یوجین اونیل، جرمنی میں بریخٹ، اسپین میں لوروکا، اور پھر اوانٹ گارڈ تحریکیں تھیں، ڈاڈائزم، سریلزم، جنہوں نے فن کی تعریف کو ہی چیلنج کیا۔ اینٹونین آرٹو کا تھیٹر آف کروئلٹی؟ ہاں، آرٹو کا تھیٹر آف کروئلٹی، وہ روایتی کہانی سنانے سے آگے بڑھ کر حواس پر براہ راست حملہ کر کے گہری بنیادی سچائیوں کو کھولنا چاہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے مصنفین نے آپس میں کمیونٹی بھی بنائی، خاص طور پر جو تارکین وطن تھے۔ پیرس کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، 1920s کی دہائی کا پیرس ایک بڑا مرکز تھا۔ وہاں ایک متحرک ادبی اور فنی حلقہ موجود تھا۔ اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کی یادداشتوں سے۔ ہیمنگوے، گرٹروڈ اسٹائن، سلویا بیچ۔ بالکل، ان یادداشتوں سے ہمیں ان کی زندگیوں، ان کے کرداروں، ان کی آپسی دوستیوں اور جھگڑوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ صرف ادبی تنقید نہیں ہوتی، یہ ان شخصیات کو انسان بناتی ہیں۔ ان کی خامیاں بھی دکھاتی ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ بھی دکھاتی ہیں کہ ان کمیونٹیز میں تناؤ بھی تھا۔ سماجی میل جول اور تنہائی میں کام کرنے کے درمیان توازن قائم کرنا ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ رابرٹ مکلمن کی یادداشتوں کا ذکر ہے کہ وہ اس تصادم کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی، یہ یادداشتیں ان مشہور شخصیات کو زیادہ قریب سے، کبھی کبھی تھوڑا مزاحیہ انداز میں بھی پیش کرتی ہیں، جس سے ان کے کام سے جڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اور ان یادداشتوں نے ایک اور اہم کام کیا، یہ طے کرنے میں مدد دی کہ ہم کسے یاد رکھتے ہیں، یعنی کینن کی تشکیل۔ کینن بلڈنگ۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، چونکہ کوئی سرکاری اکیڈمی یا ادارہ نہیں تھا جو یہ طے کرے کہ کون سا مصنف اہم ہے، تو مصنفین، پبلشرز اور ناقدین نے اپنے طریقے وضع کیے۔ تو یادداشتیں ایک طرح سے ضمنی کینن سازی کا کام کر رہی تھیں۔ ہاں، سپلیمنٹری کیننائزنگ ڈسکورس، وہ عوامی تاثر کو تشکیل دے رہی تھیں، ان شخصیات کو قابل رسائی بنا رہی تھیں اور ان کی ثقافتی اہمیت قائم کر رہی تھیں۔ اس میں پبلشرز کا کردار بھی تو اہم تھا، جیسے نیو ڈائریکشنز پریس اور جیمز لافلن۔ بہت اہم۔ لافلن جیسے لوگ صرف کاروبار نہیں کر رہے تھے، وہ ادب کی طاقت پر، خاص طور پر تجرباتی ادب کی طاقت پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا بحران کا شکار ہے اور زبان ہی وجہ اور علاج دونوں ہے۔ ہاں، ابتدائی طور پر ان کا یہی یقین تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نئے سماجی تصورات تباہی کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ان ذہنوں میں داخل ہو سکتے ہیں جو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ ذہن جو نئے انداز میں سوچنے اور تخیل کرنے کے قابل ہوں۔ تو ادبی شکل میں جدت لانا یہ ذہنوں کو بدلنے کا ایک طریقہ تھا، ایک طرح سے سیاست کا رسمی نقطہ نظر۔ بالکل، فارملسٹ اپروچ ٹو پالیٹکس، یہ ایک بہت دلچسپ خیال ہے۔ اور کتابوں کا ڈیزائن بھی اسی کا حصہ تھا۔ نیو ڈائریکشنز کی نیو کلاسک سیریز کے وہ تجریدی ڈیزائن۔ ہاں، ایلون لسٹک کے وہ ڈیزائن، وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھے، وہ ایک پیغام تھے کہ یہ کتابیں مختلف ہیں، یہ دانشورانہ ہیں، یہ مین سٹریم کمرشل کتابوں سے الگ ہیں، یہ ایک خاص ادبی روایت سے وابستگی کا اشارہ تھا۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے، ایک طرف یہ اینٹی کمرشل رویہ اور دوسری طرف پبلسٹی کی تلاش بھی۔ ہاں، یہ ایک پیراڈاکس ہے۔ بہت سے ماڈرنسٹ اور ان کے بارے میں لکھنے والے پبلسٹی حاصل کرنے میں کافی سرگرم رہیں۔ گپ شپ کالمز میں ان کا ذکر ہوتا تھا، مشہور شخصیات کی طرح۔ جی بالکل، فٹز جیرلڈ، اسٹائن، ہیمنگوے جیسی شخصیات پر تو تجارتی کامیابی اور شہرت کی پیروی کرنے پر تنقید بھی کی گئی۔ ہیمنگوے نے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی اپنی تحریروں میں۔ ہاں، ہیمنگوے نے اپنی تحریروں میں اکثر اپنی محنت، گمنامی کے ابتدائی سالوں کو رومانوی انداز میں پیش کیا، جیسے وہ شہرت سے لا تعلق ہوں، لیکن دوسری یادداشتیں اکثر اس سے مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ سلویا بیچ کی یادداشت شیکسپیئر اینڈ کمپنی کا اختتام بھی دلچسپ ہے، اسے ہالی ووڈ طرز کا بیانیہ کہا گیا ہے۔ ہاں، جہاں ہیمنگوے نازی قبضے کے بعد پیرس میں اسے ڈرامائی انداز میں بچاتا ہے۔ یہ شاید اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ماڈرنزم، جو کبھی باغیانہ اور ایلیٹ سمجھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ مقبول ثقافت میں ضم ہوتا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد منظرنامہ پھر بدلا۔ سرد جنگ کے دوران ماڈرنزم نے ایک بالکل غیر متوقع کردار ادا کیا، ثقافتی سفارتکاری کا۔ ہاں، یہ واقعی ایک حیران کن موڑ تھا۔ امریکی حکومت اور فورڈ فاؤنڈیشن جیسے اداروں نے فنون کو، جس میں ماڈرنسٹ ادب اور خاص طور پر تجریدی اظہار پسندی یعنی ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم پینٹنگ شامل تھی،
کمیونزم کے خلاف ایک ثقافتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ پرسپیکٹیوز USA جیسی اشاعتیں اسی مقصد کے لیے تھیں؟ جی، ان کا مقصد بیرون ملک امریکی ثقافت کو فروغ دینا تھا، خاص طور پر اس کی دانشورانہ آزادی، فنی جدت اور انفرادی اظہار کو۔ یہ سوویت یونین کے ریاستی کنٹرول والے فن کے بالکل برعکس تصویر پیش کرنے کی کوشش تھی۔ تو جو تحریک کبھی روایت کے خلاف بغاوت تھی، وہ اب مغربی جمہوری نظریات بمقابلہ آمیریت کی علامت بن گئی؟ بالکل، یہ ایک طرح سے ری برانڈنگ تھی۔ اور سوویت یونین اس کے خلاف تھا، وہ ماڈرنزم کو زوال پذیر بورژوا آرٹ کہتے تھے۔ ہاں، ان کے ووکس بلیٹن جیسے پلیٹ فارمز پر ماڈرنزم کے رسمی تجربات، اس کی موضوعیت، انفرادیت پسندی اور بغاوت پر سخت تنقید کی جاتی تھی۔ ناقدین جیسے ولاڈیمیر سکیمینوف میں پکاسو، سارتر، ہنری مور کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے انہوں نے نادانستے طور پر ماڈرنزم کے بین الاقوامی کردار کو بھی اجاگر کر دیا۔ بالکل۔ اس ماحول میں اپنی ثقافت کو، خاص طور پر اس کے تنقیدی پہلوؤں کو کیسے پیش کیا جائے؟ وہ مثال دلچسپ تھی کہ پرسپیکٹیوز USA نے ایک کہانی شائع کی جس میں امریکی فوجی کو منفی روشنی میں دکھایا گیا۔ ہاں، ہنری اسٹائنر کی کہانی، اور لافلن نے اس کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دی کہ ایک باشعور قاری اس خود تنقیدی کو سچائی کی ایک شکل کے طور پر دیکھے گا، جو بالآخر ہماری طرف کے لیے بہترین دلیل ہے، یعنی دانشورانہ ایمانداری پر بھروسہ کرنا۔ لیکن تمام ماڈرنسٹ اس سمت سے خوش نہیں تھے۔ شاعر ولیم کارلوس ولیمز کا ذکر ہے کہ وہ ادب اور عام لوگوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے پر فکر مند تھے، اور اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے لائبریری کو ویرانی کی جگہ کہا۔ ہاں، پلیس آف ڈیسولیشن، جو مردہ اور غیر ملکی مواد سے بھری ہے۔ وہ فن کو روزمرہ کی زندگی، مقامی خدشات سے جوڑنا چاہتے تھے۔ وہ خاص میں عالمگیر تلاش کرنا چاہتے تھے۔ یہ ماڈرنزم کے اندر ہی ایک طرح کی تنقید تھی۔ تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ماڈرنزم خود بھی کوئی ایک ٹھوس، جامع چیز نہیں تھا۔ یہ مسلسل بدلتا رہا، اس پر سوال اٹھتے رہے۔ بالکل۔ 1930 کی دہائی میں ہی ناقدین یہ پوچھنے لگے تھے کہ کیا اوان گارڈ اب بھی اختراعی، اب بھی نیاپن لا سکتا ہے؟ فنکاروں کی اپنی شناختیں بھی سیال ہو سکتی تھیں۔ وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اپنی وابستگی بدل سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماڈرنزم کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی حالات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ شاید یہی اس کا سب سے گہرا سبق ہے کہ علم، فن، شناخت یہ سب طے شدہ نہیں ہے۔ تاریخ اور ثقافت ان کی مسلسل تشریح کرتی ہیں، انہیں نئی شکل دیتی ہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم نے 19ویں صدی کے انقلابات سے سفر شروع کیا، جنگوں اور کساد بازاری کے تباہ کن اثرات سے گزرے، شعور کی رو جیسے بنیاد پرست تجربات کو دیکھا، ان متحرک بے رتیب فنی برادریوں کو دریافت کیا، اور یہاں تک دیکھا کہ ماڈرنزم سرد جنگ میں ایک آلہ بن گیا۔ ہم نے دیکھا کہ فنکاروں نے کیسے روایت کو توڑا، ایک ایسی دنیا میں چیزوں کو نیا بنانے کی جدوجہد کی جو خود کبھی ساکن نہیں رہی۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گہری تبدیلیاں صرف تاریخ کی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی دنیا کو اپنانے اور اس کی نئی تشریح کرنے کا چیلنج دیتی ہیں، جو ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ماڈرنزم نے ہمیں سکھایا کہ تاریخ لازوال لمحات کا ایک نمونہ ہے اور تخلیقی صلاحیت اکثر نسبت، دوبارہ ملاپ، تکرار ایک ایسا فرق ہے جو فرق پیدا کرتا ہے، تو آج کل ہمارے اپنے تکنیکی اور سماجی تبدیلی کے اس تیز رفتار دور میں نظریات کے کون سے نئے امتزاج ابھر رہے ہیں، کون سے نئے پیٹرن بن رہے ہیں؟ وہ دوبارہ ملاپ، وہ تکرار، آج کی نئی فنی شکلوں، نئی کمیونٹیز، چاہے وہ AI سے بننے والا آرٹ ہو یا آن لائن تحریکیں، ان کو کیسے تشکیل دے رہی ہوگی؟ اور کون سی بظاہر نئی چیزیں دراصل ماضی کی ہی بازگشت ہیں، جنہیں دوبارہ تصور کیا گیا ہے، جو انہی لازوال انسانی تجربات کی عکاسی کرتی ہیں جن سے ماڈرنسٹ بھی نبردآزما تھے۔ کون سا فرق جو فرق پیدا کرتا ہے مستقبل کے لیے ہمارے وقت کی تعریف کرے گا؟ شاید اس پر غور کریں کہ چیزوں کو نیا بنانے کی وہ شدید ماڈرنسٹ جستجو آج بھی آپ کی زندگی، آپ کے کام میں کیسے گونجتی ہے؟ ایک ایسے دنیا میں حدود کو آگے بڑھاتے ہوئے اور تازہ تناظر تشکیل دیتے ہوئے جو کبھی تبدیل ہونا بند نہیں کرتی۔